اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم ڈسکس کریں گے تمیز الدین کیس، جو کہ کانسٹیٹیوشنل ہسٹری کے حوالے سے ایک اہمیت کے حامل کیس ہے۔ یہ پاکستان کی کانسٹیٹیوشن میں پہلا کیس ہے جو کافی اہمیت رکھتا ہے۔ اس کی سائٹیشن پی ایل ڈی 1955، پی ایل ڈی پاکستان لا ڈائجسٹ 1955 میں یہ کیس رپورٹ ہوا۔ ایف سی فیڈرل کوڈ کو کہتے ہیں، ایف سی فیڈرل کوڈ 240 پیج نمبر۔ یہ لا گیٹ کے سلیبس کا حصہ ہے جی، جو ٹیسٹ انشاءاللہ 3 اکتوبر کو ہونے والا ہے۔ اس کے اندر 7-8 کیس مزید بھی ہیں، وہ بھی ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ ہم کوشش کریں گے کہ بھی 2-3 منٹ کے اندر ہر جو کیس ہے اس کا میں آپ کو ویو دوں، اس کے بارے میں آپ کو میں بتا سکوں۔ شروع کرتے ہیں جی اس کے فیکٹ سے۔ بیک گراؤنڈ اور فیکٹس کیا تھے؟ بیک گراؤنڈ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ 1955 کے اندر 1956 تک 1947 سے لے کر 1956 9 سال تک پاکستان کے پاس اپنا کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں تھا۔ جو گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ 1935 تھا اس کو انٹرم کانسٹیٹیوشن کچھ امینڈمنٹس کے ساتھ ڈکلیئر کر دیا تھا، انٹرم کانسٹیٹیوشن۔ اس کے مطابق پاکستان 9 سال تک کام کرتا رہا اور اس کا ایک اپنا سسٹم۔ آج ہمارے پاس پریزیڈنٹ ہوتے تھے تو وہاں گورنر جنرل اور پرائم منسٹر اور ان کی کابینہ ہوتی تھی۔ اب اس وقت اسپیکر کانسٹیٹیوشن اسمبلی کا جو ہیڈ ہوتا تھا اس کو پریزیڈنٹ کہتے ہیں، اب اس کو اسپیکر کہتے ہیں۔ تو بیک گراؤنڈ اور فیکٹس یہ ہیں کہ اس وقت کے جو گورنر جنرل تھے، گورنر جنرل آف پاکستان غلام محمد خان، انہوں نے جی پرائم منسٹر خواجہ نظام الدین اور ان کی کابینہ کو ریموو کر دیا۔ گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ میں یہ پاور دی گئی تھی گورنر جنرل کو کہ وہ پرائم منسٹر اور ان کی جو کابینہ ہے اس کو ریموو کر سکتا ہے۔ انہوں نے جی ریموو کر دیا۔ چلیں جی یہ 1953 کی بات کر رہا ہوں میں۔ پھر دین 24 اکتوبر 1954 میں گورنر جنرل نے پہلے اس کی کابینہ، پھر نئی کابینہ تشکیل دی، نئی کابینہ، اور جو کانسٹیٹیوشن اسمبلی جو تھا اس کو بھی انہوں نے ڈیزالو کر دیا۔ جو کانسٹیٹیوشن اسمبلی کے جو ہیڈ تھے جسے آج کل اسپیکر اور اس دور میں گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے مطابق پریزیڈنٹ کہتے تھے، وہ تھے تمیز الدین صاحب۔ انہوں نے جی جب گورنر جنرل نے ڈیزالو کیا تو تمیز الدین چلے گئے سندھ چیف کورٹ کے پاس۔ اب کے جو ہائی کورٹ تھے انہیں اس وقت چیف کورٹ کہا جاتا تھا، اب ہائی کورٹ کہتے ہیں لیکن اس وقت کہتے تھے چیف کورٹ۔ اچھا جی چیف کورٹ کے پاس چلے گئے، گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے 223A آرٹیکل کے مطابق انہوں نے ریٹ دائر کر دی، ریٹ پٹیشن دائر کی، ریٹ آف مینڈامس اور کوورنٹو۔ ریٹ آف مینڈامس کے انہیں روکیں اینڈ دین کوورنٹو کے بھی آپ پوچھیں کس کیپیسٹی میں، جو انہوں نے نئی کابینہ تشکیل دی ان سے پوچھیں کہ بھی آپ کس اختیار میں یا کس لحاظ سے آپ نے یہ آفس ہولڈ کیے ہوئے۔ دین جی چیف کورٹ جو سندھ تھا اس نے آرٹیکل 223A کے مطابق جو ریٹ دائر کی گئی تھی وہ ریٹ ایشو کرتی جی، آرڈر دے دیا ہے کہ یہ جو گورنر جنرل کا آرڈر ہے یہ نل اینڈ وائڈ، اس کو ڈکلیئر کیا اور فیصلہ جی حق میں دے دیا تمیز الدین کے۔ اب جی جو گورنر جنرل تھے گورنمنٹ آف پاکستان، وہ چلے گئے جی اپیل کے اندر، انہوں نے فائل کر دی فیڈرل کورٹ۔ اب ہمارے پاس سپریم کورٹ ہے لیکن اس وقت ہوا کرتے تھے فیڈرل کورٹ، انہوں نے فیڈرل کورٹ میں جی اپیل دائر کر دی۔ اپیل جب دائر کر دی یہ ہم اپیل کو، تو اس وقت کے چیف جسٹس تھے جسٹس منیر صاحب، انہوں نے 5 رکنی بینچ تشکیل دی اور اس کے ہیڈ وہ خود تھے۔ انہوں نے اس جو چیف کورٹ سندھ تھا اس کی میرٹ کو ڈسکس کرنے کی بجائے چیف کورٹ کی جوریسڈکشن کو ڈسکس کیا۔ اب جو آرٹیکل 223A جو میں نے پہلے آپ کو بتایا، اس میں جو ریٹ ہائی کورٹ سندھ چیف کورٹ کو جو پاورز دی گئی تھی وہ ابھی تک اس نے نا اسینٹ حاصل نہیں کیا ہوا تھا گورنر جنرل کا۔
جبکہ اس گورنمنٹ آف انڈیا ایکٹ کے مطابق اسینٹ ضروری تھا گورنر جنرل کا کسی بھی ایکٹ کو ایکٹ بننے کے لیے. یہ اس لیے تھا کیونکہ کچھ ایکٹس پہلے بھی تھیں، پہلے بھی کوئی بہت سارے قانون 40-50 کے لگ بھگ قانون تھے جو کہ کام کر رہے تھے اپنے مطابق، لیکن ان کے اوپر اسینٹ نہیں تھا، لیکن کام پھر بھی چل رہا تھا. تو اس وجہ سے جو سندھ چیف کورٹ تھا اس نے یہ پرزیوم کیا کہ جی اسینٹ جو ہے نا وہ ایک فارمیلٹی ہے، اگر کانسٹیٹیوشن اسمبلی نے ایک ایکٹ پاس کر دیا تو وہ یہ فائنل ہے. لیکن سپریم کورٹ نے کہا جی نہیں، گورنر جنرل کا جو اسینٹ ہے وہ ضروری ہے، چونکہ 223 اے آرٹیکل اس کے اندر اس کو اسینٹ نہیں دیا گیا تھا گورنر جنرل کا، تو یہ آرٹیکل ایگزسٹ نہیں کرتا. جب یہ آرٹیکل ہی نہیں ہے تو چیف کورٹ سندھ کے کوئی اختیارات نہیں ہے کہ وہ ریٹ ایشو کرے. تو اس طرح انہوں نے جو چیف کورٹ سندھ کے جو آرڈر تھے ان کو سیٹ اسائیڈ کیا، اور یہ جو ڈیسیژن دیا گیا وہ 4-5 کی ریشو سے. ایک تو جج تھے جسٹس کارنیلیس، انہوں نے اپنا ایک ڈیسینٹنگ نوٹ لکھا، انہوں نے اپنا ایک اختلافی نوٹ لکھا جس میں انہوں نے جو آنریبل جج صاحبان تھے جسٹس منیر احمد ان کے فیصلے سے اختلاف کیا. انہوں نے کہا کہ جی یہ جو گورنر جنرل کا جو اسینٹ ہے یہ ضروری نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ سارا کیس تھا، یہ اپنی نوعیت کا ایک اہم کیس ہے کیونکہ اس نے بہت ساری چیزوں کا راہ ہموار کیا. اس نے ایک طرح سے یوں سمجھ لیں کہ مارشل لا کے راہ جو ہے نا ہموار کیے. اس سے جو ایک الیکٹڈ جو کابینہ تھی، جو کانسٹیٹیوشن اسمبلی تھی وہ ڈیزالو ہو گئی، ول آف پیپل ختم ہو گیا. یہ تمیز الدین کیس. تھینک یو.